اللہ ہی نصیر یعنی مدد کرنے والا مددگار ہے۔ آپ بات کو سمجھ گئے؟ اب ولی ہونا اللہ کی صفات میں سے ہے اور نصیر ہونا اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات میں سے ہے، یعنی ولی بھی اس کی صفت ہے، نصیر بھی اس کی صفت ہے، لیکن نصیر نام جو ہے آپ دنیا میں شاید درجنوں نصیر نام کے لوگوں کو جانتے ہوں، جانتے ہیں یا نہیں جانتے؟ بولیے، جانتے ہیں۔ یعنی نصیر اللہ تبارک و تعالیٰ بھی نصیر ہے اور بندوں کا نام بھی نصیر جو ہے وہ رکھا جاتا ہے اور ہوتا ہے اور جائز ہے۔ اب آگے چلیں، فرمایا اللہ کے علاوہ کوئی ولی نہیں، کوئی ولی نہیں۔ یہ قرآن مجید کے ایک مقام ہو گیا۔ اب دوسرا مقام اللہ تبارک و تعالیٰ خود ارشاد فرماتے، فرمایا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا، فرمایا لوگو اللہ تمہارا ولی ہے اور رسول یہ بھی تمہارے ولی ہیں، والذین آمنوا اور مومن لوگ جو ہیں یہ بھی تمہارے ولی ہیں۔ ایک ہی صفت اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے لیے بھی بیان فرماتا ہے اور اسی صفت کو اللہ تبارک و تعالیٰ مخلوق کے لیے بھی بیان فرماتا ہے۔ سو صفت کا ظاہری اطلاق، صفت کا ظاہری اطلاق جو ہے مخلوق پر بھی بعض صفات کا جو ہے وہ کیا جاتا ہے اور ہو سکتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ خود اس کو بیان فرمانے والے ہیں۔ اب آگے چلیے، قرآن مجید میں ایک مقام پر آتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرماتے ہیں انہو هو السمیع البصیر، فرمایا کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ سننے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کیا شان ہے کہ وہ سنتا ہے؟ بولیے، اللہ تبارک و تعالیٰ سنتا ہے، بصیر، اور فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سننے والا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ بولیے دیکھنے والا ہے، یعنی سمیع ہونا اور بصیر ہونا، سننے والا ہونا اور دیکھنے والا ہونا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شانیں ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سنتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھتا ہے۔ اب جس طرح لفظ سمیع اللہ تبارک و تعالیٰ کا اسم بھی ہے، اس کا نام بھی ہے، اس کی صفت بھی ہے، اسی طرح سمیع نام کے کئی بندے بھی ہوتے ہیں، نہیں ہوتے؟ بولیے، سردی تو باہر بڑی، آپ کو کیا ہوا ہے؟ سمیع نام کے بندے ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے؟ ہوتے ہیں۔ یا بندے کا نام بے شک اجاز ہو، یا بندے کا نام غضنفر ہو، یا بندے کا نام منیر احمد ہو، تو مختلف ناموں کے باوجود ہر شخص کو یہ حیثیت حاصل تو ہے کہ وہ نام وہ بات کو سن رہا ہے۔ آپ بات کو سن رہے ہیں یا نہیں؟ بولیے، میں آپ بیان کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا؟ آپ سننے والے، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے انہو هو السمیع، بے شک اللہ سننے والا ہے۔ اب یہ جو کنسپٹ آج کل مس انڈرسٹینڈنگز آ گئی ہیں دین کی بنیاد پر، آپ اسی بات کو لے لیں، اکیلا وہ بندہ جس نے ساری عمر سیکولر ایجوکیشن حاصل کی ہے، اس کو ایک مبلغ پکڑ کر بیٹھ جائے اور شروع کر دے تبلیغ کہ یہ دیکھو جی قرآن میں لکھا ہے کہ اللہ ہی سنتا ہے، اللہ ہی سنتا ہے، اللہ ہی سنتا ہے۔ تو اس کا یہ مفہوم نہیں ہے کہ اگر اللہ سنتا ہے تو کوئی اور نہیں سنتا، اس کا یہ مفہوم ہے؟ بولیے بھائی، بولیے تو صحیح نا۔ نہیں، یہ مفہوم نہیں ہے کہ اللہ دیکھتا ہے تو اور کوئی نہیں دیکھتا۔ اس کا مفہوم یہ ہے جو میں عرض کر رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سمیع ہے، سنتا ہے، بصیر ہے، دیکھتا ہے، مگر اس کے سننے میں اور مخلوق کے سننے میں فرق بہت ہے کہ وہ خالق ہو کر سنتا ہے، یہ مخلوق ہو کر سنتی ہے۔ وہ مالک ہو کر دیکھتا ہے، یہ مملوک ہو کر دیکھتا ہے۔ یعنی اس کا دیکھنا اپنی شان کے لائق ہے، اس کا دیکھنا اپنی حیثیت کے مطابق ہے، اس کا سننا اس کی شانوں کے لائق ہے، اس کا سننا اس کی حیثیت کے مطابق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سنتا بھی ہے، دیکھتا بھی ہے، مگر اس کا یہ مفہوم نہیں کہ اس کے علاوہ نہ کوئی سنتا ہے
نہ کوئی دیکھتا ہے، بلکہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ خالق کائنات نے جس کو سننے کی طاقت دی ہے اس کا اقرار کرنا یہ بھی توحید ہے، جس کو دیکھنے کی طاقت دی ہے اس کا اقرار کرنا یہ بھی توحید ہے۔ ساری کائنات میں مخلوق اور خالق میں فرق یہ ہے کہ انسان دیکھنے کے لیے آنکھ کا محتاج ہے، وہ دیکھتا ہے مگر بغیر آنکھ کے دیکھتا ہے۔ یہ فرق ہوتا ہے خالق اور مخلوق میں۔ انسان سننے کے لیے کان کا محتاج ہے، وہ سنتا ہے مگر بغیر کان کے سنتا ہے۔ انسان بولنے کے لیے زبان کا محتاج ہے، وہ کلام فرماتا ہے مگر کلام فرمانے کے لیے زبان کا محتاج نہیں ہے۔ انسان ٹریول کرتا ہے، ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتا ہے، اس کی بھی رحمت آسمان دنیا پر اتر آتی ہے، مگر آسمان دنیا پر رحمت کے اترنے میں وہ جسم کا محتاج نہیں ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان اس کی اپنی ذات کے لائق ہیں، مخلوق کی شان اس کی اپنی حیثیت کے مطابق ہے، مگر شانوں کا انکار کرنا یہ توحید نہیں ہوتا۔ شان کو ایکسپٹ کر لینا کہ جو اللہ تعالیٰ نے کسی کو عطا فرمائی ہے اس کو ایکسپٹ کر لینا یہ توحید ہوتا ہے۔ فرمایا قرآن مجید میں ایک مقام پر سورہ دہر کے اندر فرمایا فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، بالکل وہی الفاظ جو اپنے لیے اللہ کریم نے بیان فرمایا اللہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ آگے انسان کو پیدا کرنے کے ایک مقام پر ذکر فرمایا فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، فرمایا پس ہم نے انسان کو ایسا بنایا کہ انسان سنتا بھی ہے، انسان دیکھتا بھی ہے، انسان سنتا بھی ہے اور انسان دیکھتا بھی ہے۔ یعنی انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہی صفات کے ساتھ جو ہے وہ ملقب کر دیا، اس کو لقب دے دیا کہ یہ بھی سننے اور دیکھنے والا ہے، مگر ہمارا دیکھنا اتنا ہے کہ دیوار کے پیچھے نہیں دیکھ سکتے ہیں، اس کا دیکھنا ایسا ہے کہ وہ ساری کائنات کو اکیلا دیکھ رہا ہے، مگر اس حقیقت کا اطلاق اس مجاز پر ہو جاتا ہے چونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دیکھنے کی طاقت دی ہے، اس کو دیکھنے کی صلاحیت دی ہے۔ قرآن مجید میں کئی آیات ایسی ہیں جو میں بیان کرنے لگوں تو اس سے بھی کئی درجنوں آیات نکل آئیں گی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو صفات اپنے لیے بیان فرمائی ہیں وہی صفات اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی مقامات پر اپنی مخلوق کے لیے بیان فرمائی ہیں، مگر فرق اس کے اندر یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے حقیقت کے طور پر اور مخلوق کے لیے مجاز کے طور پر ان کا اطلاق ہوتا ہے۔ جس طرح سمیع ہو گیا، بصیر ہو گیا، ولی ہو گیا، نصیر ہو گیا، رحیم ہو گیا، یہ ساری کی ساری شانیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخلوق کو بھی مخلوق ہونے کی حیثیت سے عطا فرمائی ہیں۔ بالکل اسی طرح قرآن مجید کے ایک مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی صفت مولا ہونا بیان کی۔ کیا صفت بیان کی؟ بولیے سارے بولیے، کیا بیان کی؟ مولا ہونا۔ فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ، یہ مقام ہے سورہ تحریم کے اندر۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک واقعہ جو ہے یہ پیچھے بیان کیا جا رہا ہے۔ اب اس کے تناظر میں اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرماتے ہیں فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ، فرمایا لوگوں بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ مولا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا؟ بولیے اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ بولیے۔ آپ کو کچھ شک ہے اللہ تعالیٰ کے مولا ہونے پہ؟ تو بولتے کیوں نہیں؟ اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ مولا ہے۔ فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ، فرمایا بے شک اللہ مولا ہے اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ وَجِبْرِيلُ، اب ایک ہی آیت، ایک ہی مقام، ایک ہی لفظ، فرمایا جبریل بھی مولا ہے۔ اللہ بھی مولا ہے اور جبریل بھی مولا ہے۔ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ، فرمایا پس اللہ بھی مولا ہے، وَجِبْرِيلُ، اور جبریل بھی مولا ہے، وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ، اور جتنے اولیاء ہیں وہ بھی مولا ہیں۔ وہ بھی کیا ہیں؟ بولیے وہ بھی مولا ہیں۔ اللہ بھی مولا، جبریل بھی مولا، اور سارے اولیاء اکرام وہ بھی مولا ہیں۔ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ، اور فرمایا سارے کے سارے فرشتے یہ بھی مولا ہیں، یہ بھی کیا ہیں؟ مولا ہیں۔
آپ تھوڑی ڈیٹیل میں چلے جائیں نا قرآن مجید کو سمجھنے کی اگر کوشش کریں تو اطلاق ایک ہی آیت میں ایک ہی مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی ایسی صفات کی اطلاق فرمائے تاکہ کسی کو کوئی ڈسٹربنس نہ رہے. فرمایا اللہ بھی مولا ہے، وہ اس لیے مولا ہے کہ ساری کائنات کا رب ہے.